اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بالحق انزلتہ و بالحق نزل اللہم عظم فیہ رغبتی واجعلہ نورا لبصری وشفاء لصدری وذہابا لہمی وغمی وحزنی اللہم زین بہ لسانی وجمل بہ وجہی وقوی بہ جسدی ورفع بہ درجتی وثقل بہ میزانی وارزقنی حق تلاوتہ علی طاعتک آناء اللیل واطراف النہار وحشرنی مع النبی محمد وآلہ الاطہار الاخیار واصحابہ النجباء الابرار اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزو، میری اور آپ کی گفتگو سورہ رحمان پہ ہو رہی ہے، اور عزیزو ہم نے پچھلی تفسیر میں 9 آیتوں تک پہنچے تھے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام نعمتوں کا تذکرہ پروردگار کر رہا ہے۔ وہ ساری نعمتیں ظاہری اور باطنی طور پر ہم بوسیلہ محمد اور آل محمد ہم سمجھ رہے ہیں۔ آج ہم 10ویں آیت سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ لِلْأَنَامِ، ہم نے زمین کو بچھا دیا تمہارے لیے۔ عزیزو، پچھلی تفسیر میں تذکرہ ہوا تھا آسمان کو بلند کر دیا بغیر ستون کے تمہارے لیے، رفعہا بلند کر دیا۔ اب زمین کے لیے کیا کہا؟ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا، پھیلا دیا۔ اور غور کرنے کی بات ہے کہ ہم ان چیزوں کو کبھی نعمت سمجھتے ہی نہیں، ورنہ تمام انسان کا دار و مدار اسی زمین پر ہے۔ ہماری 90% ضروریات جو ہے وہ زمین سے پوری ہوتی ہے۔ جو کچھ کھا رہے ہیں اس کے لیے زمین کی ضرورت ہے۔ کوٹن، کپاس جو ہے وہ بھی زمین میں اگتی ہے۔ اس کپاس کے دھاگے بنتے ہیں اور کپڑے بنتے ہیں۔ ہم حلال جانور جو کھاتے ہیں اس کی غذا، چارہ جو ہے وہ بھی زمین سے اگتی ہے۔ مکانوں میں جہاں ہم رہتے ہیں ان کے دروازے، کھڑکیاں جو بھی ہے اس کی لکڑیاں بھی زمین سے اگتی ہے۔ یعنی ہماری زندگی کی ضروری چیزیں جو ہے وہ اس زمین سے پوری ہوتی ہے، اور اللہ اس نعمت کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ ہم نے زمین تمہارے لیے بچھا دی۔ پھر اگلی آیت میں خدا نے کہا، فیہا فاکہۃ والنخل وذات الاکمام، پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پھل عطا کیے۔ یہ پھل اللہ کی نعمت ہے۔ عزیزو، بس ملا کھا لیا، شکر نہیں کرتے، اور کتنا ناشکراپن ہمارے اندر آ گیا ہے۔ جو نعمت مل جائے اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے، لیکن جو نہیں ملا بس وہ مل جائے، لیکن شکر کیجئے، اللہ وہ بھی عطا کرے گا۔ اب خدا وہ نعمتیں سورہ رحمان میں گنوا رہا ہے، ہم نے کبھی اسے نعمت سمجھ کر شکر ادا نہیں کیا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے، فیہا فاکہۃ والنخل وذات الاکمام، ہم نے تمہیں پھل عطا کیے، یہ نعمت الہی ہے۔ اور ایک پھل کا تذکرہ کیا، نخلوں، یعنی کھجور۔ یہ کھجور کا پھل کیسا ہوتا ہے؟ اس کے پتے جو ہوتے ہیں نا وہ بہت سخت ہوتے ہیں۔ جب کھجور تیار نہیں ہوئی ہوتی تو اللہ نے اسے پتوں میں چھپایا ہوتا ہے۔ اللہ کتنی باریکی سے اس نعمت کا بیان کر رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پھل عطا کیے،
اور وہ کھجور کو ہم نے پتوں میں چھپایا ہوتا ہے. والحب ذو العصف والریحان. اب اللہ کہہ رہا ہے والحبو. حبو کیا ہے؟ دانے یعنی اناج، چاول، دالیں، گیہوں. یہ اناج جو ہم تمہیں دے رہے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. پھر کیا کہا؟ ذو العصف والریحان، جو خوشبو ہے. ریحان یعنی خوشبو بھی عزیزوں ہماری نعمتوں میں سے ہے. کچھ درختوں کے پتے خوشبودار ہوتے ہیں، کچھ کے پھول خوشبودار ہوتے ہیں، کچھ کی جڑیں خوشبودار ہوتی ہے اور کچھ گھاس خوشبودار ہوتی ہے. تو یہاں اللہ نے خوشبو کا تذکرہ کیا، اور جب اللہ نے یہ نعمتیں گنوا دی تو پھر اگلی آیت میں کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم میری کس کس نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اب اللہ نے ہمارے سامنے زمین کے بعد غذا کی نعمتوں کا تذکرہ کیا. پھل، اناج، سبزیاں، یہ جو کچھ ہم کھا رہے ہیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اور اللہ اس نعمت کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ نعمتیں، یہ غذا جو ہم کھاتے ہیں اس کا اثر ہماری ذات پر ہوتا ہے اور ہمارے اعمال پر ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ قرآن سے ہی دلیل پیش کر دوں. سورہ مومنون کی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول کولوا من الطیبات. اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے اے رسول پاک و طاہر کھایا کرو، عمل الصالح اور نیک عمل انجام دیا کرو. تو رسول خدا تو کھاتے ہی پاک و طاہر تھے، تو یہ پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں اس آیت کے ذریعے کہ پاک و طاہر کھاؤ گے تو نیک اعمال ہوں گے، تو نیکیاں کرو گے، نیک عمل کرو گے اور حرام کھاؤ گے تو پھر شر جاری ہوگا، برائیاں کرو گے پھر گناہوں میں ملوث ہو جاؤ گے. تو غذا کا ڈائریکٹ تعلق ہمارے اعمال سے ہے اور انہی اعمال کی بنیاد پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. تو رزق کی کتنی اہمیت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے شکم میں ایک لقمہ حرام چلا جائے تمام ملائکہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں. صرف ایک لقمہ عزیزو، پورے کھانے کی بات نہیں کی، اور 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. اور یہ رزق حرام ہی تھا میدان کربلا میں جو مولا حسین کہہ رہے تھے روز عاشوراء. مولا پیاسے تھے، سب قربان ہو چکے تھے، مولا بار بار خطبہ دے رہے تھے اور کہتے تھے کون ہوں میں، مجھے پہچانو. جب مولا خطبہ دے چکے مولا نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم پر یہ اثر نہیں ہوگا کیونکہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہیں. یعنی کربلا میں مولا نے سمجھایا کہ اگر پیٹ میں حرام غذا چلی جائے تو انسان اتنا بدبخت ہو جاتا ہے کہ سامنے امام بھی ہدایت کے لیے کھڑے ہو جائے تو ہدایت اثر نہیں کرتی. آج ہم کہتے ہیں نا اکثر ہر سال ماہ رمضان آتا ہے، ہر سال ایام ازا آتے ہیں، چاہتے ہیں پھر بھی ایسے نہیں بن پاتے کہ ہمارے امام کے ظہور میں تاجل ہو جائے. تو رسول خدا نے کہا کہ اپنے پیٹ کو حرام سے بچانا. اگر اس پیٹ میں حلال غذا جائے گی پھر تم کچھ بھی دعا مانگو گے قبول نہیں ہوگی. اور اللہ نے رزق کو بھی نعمت بنا کر نازل کیا. تو جب یہ نعمت ہے تو حلال طریقے سے کماؤ اور حلال رزق اپنی اولاد کے جسم میں لے جاؤ. دوسری نعمت اللہ نے کیا کہا تھا؟ فیہا فاکہۃ والنخل وذات الاکمام. ہم نے تمہیں پھل عطا کیے، ان پھلوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں. ہمیں ان نعمتوں کی بھی قدر نہیں ہے کہ کتنے کلو ہے، کتنے مہنگے ہیں، بس کھا لیا، ضائع کر دیا. اللہ نے اگلی آیت میں کہا وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ. یہ خوشبو نعمت ہے. عزیزو ہم کیا سوچتے ہیں؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کہنا اگر کوئی پرفیوم ہے
ہم کہتے ہیں کہ ارے یہ انڈیا کا ہے، یہ انڈیا کے باہر کا ہے، اس کی تو بات ہی الگ ہے۔ عزیزو ہم صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، ہم سوچتے نہیں کہ اللہ نے خوشبو کو نعمت بنا کر کیوں اتارا ہے، یہ بھی ایک نعمت الہی ہے۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خوشبو لگا کر نماز پڑھے، خوشبو کی طاقت کا اندازہ کرے کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک شخص خوشبو لگا کر نماز پڑھ رہا ہے اور ایک شخص کپڑوں پہ خوشبو لگائے بغیر نماز پڑھ رہا ہے، تو جو خوشبو لگا کر پڑھ رہا ہے اس کی 2 رکعت نماز کا ثواب 70 رکعت نماز کے برابر ہوتا ہے۔ نماز کا ثواب بڑھ جائے گا، اعمال میں ثواب بڑھتا جائے گا، تو کیا ہوگا؟ ہم لائق بہشت بن جائیں گے۔ اتنی طاقت ہے عزیزو، جب ہم بچوں کو دینا، جب برتھ ڈے ہو ہم وش کرتے ہیں تو معصومین علیہ السلام کی حدیث بھی بتائیے کہ خوشبو ہماری عبادتوں کا ثواب بڑھا دیتی ہے۔ اگر کوئی پھول خوشبودار ہے تو یہ روایت اتنی مخصوص ہے کہ اماموں سے منسوب ہے۔ حضرت علی نقی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم، مولا ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ کئی معصوموں سے منسوب ہے کہ جب بھی کوئی پھول تمہارے ہاتھ میں ہو اس کا بوسہ لو، سونگھو، آنکھوں سے لگا اور صلوات پڑھو۔ جب تم یہ کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، چاہے کتنے کثیر گناہ کیوں نہ ہو۔ اگر پھول سونگتے ہوئے محمد اور آل محمد پر درود بھیجا اس کی برکت سے، کیونکہ پھول میں خوشبو اسی لیے پیدا ہوئی کہ اس نے ولایت علی کا اقرار کیا تھا۔ دعا خدا وند عزیزو، دعا کرے خدا وند عالم سے کہ خدا ہمارے دلوں کو، ہمارے وجود کو بھی ولایت علی کی دولت سے مالا مال کر دے، خوشبودار کر دے۔ اس لیے خدا نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ جب اللہ نے غذا کا اور پھلوں کا تذکرہ کر لیا، خوشبو کا تذکرہ کر لیا، اب اللہ اگلی آیت میں کہہ رہا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو پیدا کیا سوکھی ہوئی مٹی سے، ایسی سوکھی ہوئی مٹی سے جسے ہاتھ مارو تو آواز پیدا ہوتی ہے۔ قرآن میں کئی مٹی کا تذکرہ ہے، تراب عام مٹی، تین یعنی گیلی مٹی، تن لازب ایسی مٹی جو لہدار ہو جائے، سلسال یعنی ایسی مٹی جو خشک ہو، ایسی مٹی کہ اس پر ہاتھ مارو تو آواز پیدا ہو۔ اللہ نے انسان کو سلسال سے بنایا، سوکھی ہوئی مٹی سے بنایا۔ اچھا کیسے بنایا؟ تو روایت میں ہے کہ جب اللہ نے جبرائیل کو حکم کیا کہ مجھے بندے بشر کو خلق کرنا ہے، جبریل جاؤ زمین سے مٹی اٹھا کر لاؤ۔ اب جبرائیل کھڑے ہو گئے، سر کو جھکایا، کیونکہ ملائکہ تھے، جانتے تھے کہ انسان زمین پر خلق ہو کر فساد پھیلائے گا۔ تو جبرائیل سر کو جھکا کر کہتے ہیں بار الہ، میں ڈرتا ہوں کہ میں مٹی اٹھا کر لاؤں گا، پتلا بنے گا انسان کا اور انسان زمین پر فساد کرے گا، تو اس کا پہلا کام تو میں نے ہی کیا نا، مٹی اٹھا کر لانے کا۔ تو بار الہ میں ڈرتا ہوں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ میکائیل سے کہا میکائیل جاؤ، تم اٹھا کر لاؤ مٹی، پتلا تیار کرنا ہے بشر کا، آدم کا۔ عزیزو یہ معذرت میکائیل لے کر اللہ کے پاس اور کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے، مالک معبود مجھے بھی معاف کر دے، مجھے اس خدمت میں معمور مت کر۔ کہا اچھا تم بھی ہٹ جاؤ۔ میکائیل سے ہٹ گئے۔ اب اسرائیل کو بلایا، اسرائیل سے کہا کہ تم مٹی لے کر آؤ۔ اب اسرائیل گئے، مٹی لے کر آئے، پتلا تیار ہوا۔ اب خدا نے کہا کہ پہلا کام تم نے کیا تھا نا، تو اب اس بنی آدم کے جسم سے روح بھی تم نکالو گے۔ اسرائیل کو اسی لیے اللہ نے ملک الموت بنایا۔ تو اللہ سورہ رحمان میں کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے انسان کو بنایا اس سوکھی ہوئی مٹی سے
اور پھر اللہ اگلی آیت میں کہہ رہا ہے وَخَلَقَ الْجَانَ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، ہم نے آگ سے بنایا جنات کو، اور پھر اس کے بعد کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار الہ یہ خلقت کا ذکر کر رہا ہے، انسانوں کو مٹی سے بنایا، جناتوں کو آگ سے بنایا، معارج اس آگ کو کہتے ہیں جس میں دھواں نہیں ہوتا، اس کو آگ کے شعلوں سے بنایا، تو اس میں نعمت کیا ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آتی نا؟ جب لوگوں نے فرزند رسول سے پوچھا مولا اس کا مطلب کیا ہے، مولا نے فرمایا اللہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان اور جناتو اپنی اصلیت کو پہچانو، وہ زمین جو پیروں تلے رونی جاتی ہے اس سے بنے ہو، مٹی سے، اور پھر مرنے کے بعد مٹی بن جاؤ گے، اور جناتوں کو ان کی اصلیت بتائی کہ تمہیں آگ کے شعلوں سے بنایا ہے، اور انسان سے کہہ رہا ہے کہ مٹی سے بنا کر تمہیں مٹی کر دیا جائے گا۔ لیکن عزیزو اشرف المخلوقات، عزیزو یہ تو نعمت ہے نا، خاک سے بنا کر اتنی بڑی نعمت کو دیا، اس لیے خدا کہہ رہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آج ہم سنتے ہیں نا معاشرے میں کہ فلاں گھر میں جن آ گیا، فلاں پہ یہ ہو گیا، فلاں پہ وہ ہو گیا، فلاں بابا کے پاس جائیں گے، لیکن محمد اور آل محمد کا پیغام یہ ہے، دیکھیے اللہ نے تمام مخلوقات میں بہتر مخلوق انسان کو بنایا ہے، اشرف المخلوقات، کسی بھی انسان کو جن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی بات طہارت رہتا ہے اور بات تقوی مومن ہے، واجبات پر عمل کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، محمد اور آل محمد کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلتا ہے، تو پھر اسے کسی جنات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب خدا اگلی آیت میں کہہ رہا ہے رب المشرقین و رب المغربین فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ دو مشرقوں کا مالک ہے اور وہ دو مغربوں کا مالک ہے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ عزیزو اب شاید آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا کہ ارے دو مشرق اور دو مغرب کیسے ہو گئے؟ ہم تو ایک مغرب اور ایک مشرق کو جانتے ہیں، مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے، مغرب میں سورج ڈوب جاتا ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا مطلب ہے اس کا، دو مغرب کیسے، دو مشرق کیسے؟ تو لوگ آئے وارث قرآن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس، کہا مولا یہ دو مغرب اور دو مشرق کیا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ مولا نے کہا کہ جب موسم بدلتے ہیں، سردی اور گرمی آتے ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، گرمیوں میں دن بڑے ہو جاتے ہیں، سردیوں میں دن چھوٹے ہو گئے، تو سورج بھی اپنے مقام پر گردش کر رہا ہے، چاند بھی اپنے مقام پر گردش کر رہا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو جس مقام پر سورج طلوع ہوتا ہے سردیوں میں اس کے اینگل میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، فاصلوں میں تھوڑی تبدیلی آ جاتی ہے، سائنس نے تو آج پروف کیا نا، مولا علی نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، کہا موسم جب تبدیل ہوتے ہیں تو سورج طلوع ہوتا ہے، جب مقام سے اس میں تھوڑا سا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہی بات آج سائنس پروف کر رہی ہے کہ سورج بھی اپنے روٹیٹ پر گردش کر رہا ہے، چاند بھی اپنی جگہ پر حرکت کر رہا ہے، تو اس طرح سے موسم بنتے ہیں۔ تو کہا سردی کا مشرق تھوڑا جلدی ڈوب جاتا ہے، گرمیوں میں دیر سے ڈوبتا ہے، اس لیے خدا نے دو مغربین اور دو مشرقین کہا، اور کہا تم میری کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گی؟ عزیزو ایک بات آپ نے غور کی، اللہ کتنی باریکی سے اپنے نعمتوں کا بیان کر رہا ہے، ہمارے لیے تو کوئی حیثیت نہیں، آج سورج نکلا ڈوب گیا، دن چھوٹے ہو گئے، کام نہیں ہو پا رہے، اب دن بڑے ہو گئے تو گرمی بہت ہے، ہم تو فقط اور فقط اللہ سے شکایت کرتے ہیں، اور اللہ اتنی باریکیوں سے بتا رہا ہے کہ تم محسوس تو کرو،
اللہ کی کتنی نعمتیں تمہارے اوپر ہے. گرمیوں میں دن اور بڑھ جائے تو کیسے گزاریں گے؟ سردیوں میں راتیں اگر اور طویل ہو جائے، سورج نہ نکلے، سردی کتنی بڑھ جائے گی. اللہ نے یہ دنوں رات بننے میں، یہ سردی گرمی کے موسم میں اللہ نے کتنی رحمتیں رکھی ہے، بشرطے کہ ہم سمجھے نعمتیں کس کے لیے ہیں، میرے اور آپ کے لیے ہیں. اب اگلی آیت 19، 20 اور 21ویں آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں گی، اور یہ وہ آیتیں ہیں جو آپ کثرت سے مجلسوں میں بھی سنتے ہیں اور سب اس آیت کے مفہوم سے بھی واقف ہے. سورہ رحمان کی 19، 20 اور 21ویں آیت میں خدا کہہ رہا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. 22ویں اور 23ویں آیت یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. عزیزو، میں نے پچھلی تفسیر میں آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کے 70 باطین ہے. آج تک دنیا قرآن کے ترجموں کو نہیں سمجھ پائی، اور واقعاً یہ خدا کا کلام ہے، سمجھنا آسان نہیں. اور امام معصومین کہتے ہیں کہ اس کے 70 باطین ہے. باطین کے معنی کیا؟ تو بتا دوں کہ ایک تو قرآن کے ظاہری معنی ہوتے ہیں، اور ایک وہ معنی ہوتے ہیں جو آیت میں پوشیدہ ہوتے ہیں. مگر جب تک آپ وارث قرآن سے رجوع نہیں کریں گے، آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ اسے باطین کہتے ہیں، یعنی چھپے ہوئے معنی. یہ جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی 19 سے لے کر 23 تک، جس میں خدا کہہ رہا ہے مرج البحرین یلتقیان، 2 دریا ہے جو باہم بہتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے ہیں، ایک دوسرے میں نفوذ نہیں کرتے، اور پھر کیا ہوتا ہے بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان 2 دریا کے بیچ میں ایک حد فاصل ہے، برزخ. دیکھیے برزخ کسے کہتے ہیں؟ 2 چیز کے درمیان میں جو ایک رکاوٹ ہو، جو 2 چیزوں کو الگ کر رہی ہو، اسے برزخ کہتے ہیں. مثلا دنیا کی زندگی ہے، ہم مر جائیں گے، لوگ ہمیں دفنا دیں گے، جب تک قیامت نہیں آئے گی وہ تمام عرصہ برزخ کہلائے گا. یعنی اس دنیا اور روز قیامت کے درمیان کا جو ٹائم کریٹ ہے اسے کہتے ہیں برزخ. اللہ کہہ رہا ہے کہ 2 دریاؤں کے درمیان میں ایک برزخ ہے جو انہیں آپس میں ملنے نہیں دیتا. پھر کہا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور جو یہ دونوں جہاں ملتے ہیں وہاں لؤلؤ مرجان، قیمتی 2 موتی سمندر کے اندر، سیپ کے اندر جو بہت قیمتی موتی ہے انہیں لؤلؤ اور مرجان کہتے ہیں. اور مرجان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک سمندری پودا ہے جو رنگ بدلتا ہے. بخوبی کہا جہاں کہ یہ 2 دریا ملتے ہیں وہاں پر یہ لؤلؤ مرجان پیدا ہوتے ہیں. تو پہلے میں اس کا باطین پیش کر دوں، پھر ظاہر کی طرف آؤں گی. باطین اس کا کیا ہے؟ جب ایک پوچھنے والے نے صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم، پوچھا کہ مولا خدا اس سورہ رحمان میں کس دریا کا ذکر کر رہا ہے کہ 2 دریا بہتے ہیں، آپس میں ملتے نہیں، اور جہاں آپس میں ملتے ہیں وہاں لؤلؤ مرجان پیدا ہوتے ہیں. چھٹے امام نے فرمایا کہ قرآن میں اس آیت کا باطن مفہوم یہ ہے کہ یہ بحر عصمت و طہارت کے دریا ہے. 2 دریا سے مراد فاطمہ سلام اللہ علیہا اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہے، اور جب علی و فاطمہ مل جائے تو لؤلؤ مرجان، حسن اور حسین جیسے موتی پیدا ہوتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. یہاں پنچتن کے فضائل خدا نے پیش کیے ہیں باطین میں. اب اکثر بچے سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے نام لے کر کیوں نہیں بیان کیا؟ ہمیں بتا دیتا
پنچتن کا نام ہے. اگر خدا نام لے کر فضائل بتاتا تو پتہ نہیں تاریخ میں نہ جانے کتنے علی، فاطمہ، حسن و حسین بنائے دیے جاتے، اور کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے ہیں. اس لیے اللہ نے باطین میں مفہوم رکھا، اور یہ وارث قرآن نے بتایا کہ مفہوم کیا ہے اور ظاہر میں اس کے کیا معنی ہیں. ظاہر میں اللہ کہہ رہا ہے کہ دو دریا ہے جہاں ملتے ہیں تو آپس میں نفوذ نہیں کرتے. اللہ نے کب بتایا؟ صدیوں پہلے. مگر آج آپ کمپیوٹر پہ جائیے اور گوگل پر آپ ڈالیے سی آف کیپ ٹاؤن، افریقہ میں ایک ایریا ہے کیپ ٹاؤن، وہاں باقاعدہ آپ کے سامنے تصویر آ جائے گی دو دریاؤں کی. وہ ایسے دریا ہے، سائنس والوں نے تو آج پروف کیا، اور اللہ نے سینکڑوں سالوں پہلے اپنے کلام میں کہہ دیا کہ آپ وہ دریا کی تصویریں عزیزو دیکھیے گوگل پر، فون پر، وہ دریا جہاں بہہ رہے ہیں ایک حد فاصل، دونوں کے پانی کے رنگ میں بھی فرق ہے، ایک میٹھا ہے ایک کھارا ہے، اور دونوں ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتے. یعنی اس معجزے کو خدا قرآن میں بیان کر رہا ہے. دنیا حیرت میں ہے کہ ایک میٹھے پانی کا دریا ہے، ایک کھارے پانی کا دریا ہے، مگر دونوں ایک دوسرے میں مکس نہیں ہو رہے ہیں، مل نہیں رہے ہیں. اور جہاں یہ دونوں سمندر ایک دوسرے کو ٹچ کرتے ہیں وہاں قیمتی سیب سے موتی نکلتے ہیں. تو خدا نے قرآن میں بیان کیا، وہی آج سائنس ریسرچ کر کے بتا رہی ہے. جب کھارا پانی عزیزو اتنا کڑوا ہے کہ انسان پی نہیں سکتا، تو اللہ کو پانی خلق کرنے کی ضرورت کیا تھی یہ کھارے پانی کو؟ اور پاس میں ہی میٹھے پانی کا دریا ہے جس سے سب فائدہ لے رہے ہیں. اب سائنس والوں نے ریسرچ کیا تو پتا چلا کہ کھارا پانی ہی ہے جو میٹھے پانی سے جراثیم کو مار دیتا ہے تاکہ یہ پانی بدبودار نہ ہونے پائے، اور سمندر کے میٹھے پانی میں جو مچھلیاں ہے، جو سمندر میں رہنے والی مخلوقات جو ہے وہ زندہ رہے. اگر خدا کھارا پانی خلق نہ کرتا تو سمندر میں مخلوق زندہ نہ رہ سکتی تھی. اب خدا کی حکمت کو پہچانیے کہ جو سمندر کے اندر کی مخلوق کی بھی فکر کرتا ہے. اس لیے خدا اگلی آیت میں کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. بے شک عزیزو خدا کی اتنی نعمتیں ہیں کہ جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا. خدا رحمان ہے. خدا ہم تیری ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما، ہمیں ہمیشہ تیرا شکر کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور قرآن کے نور کو ہمارے دلوں میں منور کر دے. خدایا جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عنایت فرما. خدایا یہ وبا جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، خدایا اس وبا کو دفع کر دے. خدایا جو لوگ بیمار ہیں، جو ہاسپٹلوں میں ہیں، خدایا ان کو صحت سلامتی کے ساتھ اپنے گھر واپس جانا نصیب فرما. خدایا جنہوں نے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنے کے لیے کہا ہے ان کے دلوں کی تمام نیک حاجتوں کو پورا فرما. خدایا وقت کے امام کا ظہور جلد سے جلد عطا فرما تاکہ ہم امام وقت کے زبان سے تفسیر قرآن کو سن پائے. خدایا مرحوموں کی مغفرت فرما، ان کے برزخ کے زمانے کو آسان فرما، اور وقت کے امام کو ظہور اذن عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم.